شهداء العاقل فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود پر محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارة مسلسلة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشبل وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم القلوب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھ محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی مشکلات کی آسانی کے لیے، زمانے کے امام علیہ السلام کی رضایت اور ان کی ظہور میں تاجیل کے لیے درود پڑھ دیں محمد وآل. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور اگر یہ لفظ معلوم نہ سمجھا جائے درخواست کر رہا ہے
کہ بندے تو میرا ہے، اب میرا بن جا۔ دیکھیے کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی خدمت سے باہر ہے، اور وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو بہترین انداز میں پورا کیا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، ایتھیسٹ ہو۔ اس بات کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ جس نے بھی بنایا بہت اچھا بنایا، ورنہ اتنے ڈاکٹر، اتنے سائنٹسٹ جو ہر چیز کے پرخچے اڑا رہے ہیں، ہر چیز کو پرخچے اڑا رہے ہیں، پرانی ساری چیزوں کے کانسیپٹ کو بدل رہے ہیں، یہ غلط تھا، یہ غلط تھا، یہ غلط تھا، ثبوت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، لیکن جب کائنات کی خلقت اور نظم پر آتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہ کائنات کی خلقت میں کوئی خرابی ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ کائنات کے نظم میں کوئی بے نظمی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اپنی آنکھوں کو، نظروں کو اوپر لے جاتا، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ النَّظَرُ خَاسِرًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تمہاری نظریں ڈھونڈتی رہ جائیں گی کہ میرے نظام میں کوئی تھوڑی سی کھوٹ نظر آ جائے، تم حسرت سے مر جاؤ گے، کھوٹ نہیں ملے گا۔ جتنے بھی آج کے زمانے کے ترقی یافتہ ترین علمی کام کرنے والے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں، ان کی تحقیقات کا مطالعہ کریں تو وہ کسی جگہ پر بھی یہ بات نہیں کہتے کہ آنکھیں یہاں کے بجائے یہاں ہوتی تو اچھی ہوتی، ناک یہاں کے بجائے یہاں، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں وہ بدن کے خاصیت، کائنات کے بارے میں بھی اسی طرح سے، بلکہ وہ کہتے ہیں ابھی تو کائنات کو سمجھنا شروع کیا ہے، ابھی تو کائنات کو سمجھنا شروع کیا ہے، جب سمجھ میں آئے گی تب دیکھیں گے کہ اس میں حقیقتیں کیا ہیں، جب حقیقتیں پتہ چلیں گی تو دیکھیں گے کہ کوئی نقص کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے انہی نظاموں سے مدد لی ہے۔ قرآن مجید 200 سے زیادہ جگہ پر انسان کو تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ کس کی دعوت دیتا ہے؟ تفکر۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آیت کیا ہے؟ آیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں سے آیا ہے کہ نماز شب کے لیے جس کو توفیق ملے اٹھنے کی، اندھیری رات میں جب آسمان میں ستارے دیکھے تو اس آیت کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک موقع رکھا ہے، رات تاریکی میں اٹھنا۔ ہمارے یہاں تو زندگی بدل گئی، پتہ نہیں سونے کا وقت کب ہے اور جاگنے کا وقت کب ہے، لیکن اسلام جو چیز پسند کرتا ہے، جو آج سائنس بھی کہتی ہے اور مغرب نے اسے اپنایا ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ ہم نے یعنی اپنے 17 دوروں میں ان ممالک میں، بلکہ 20 سے زیادہ دوروں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گورا جو ہے، لیکن جو فلموں میں دکھاتے ہیں وہ کوئی اور انسان ہے، وہاں نہیں رہتے، وہ ان کی فکر کی تخلیق کے انسان۔ جو گورا ہے اس کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جس کے کوئی اچھا کام ہے تو بولنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کیا۔ ان کا کام یہ ہے شام کو گھر پہ آئے، ایک تو 2 ٹائم کھانا کھاتے، ہمارے 3 ٹائم، اور پھر شام کو سموسے، جلیبیاں، پکوڑے، پتہ نہیں کیسا ہے کیسا، 2 ٹائم کھانا کھاتے، ایک ناشتہ، ایک شام کو گھر آ کے اگر دوپہر کو چائے کے ساتھ بسکٹ مل جائے۔ یہ رات کو جلدی سوتے ہیں، اور مسلسل میرا تجربہ ہے اس بات کا کہ ان میں سے اکثر
اذان فجر کے نزدیک کام کے لیے نکل جاتے ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو روزی کی تنگی ہے تو وہ اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک جاگتے ہیں۔ شکایت کرتے ہیں بہت سے لوگ، مولانا محنت بہت کرتے ہیں، برکت نہیں، تنگی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا فارمولا یہ ہے کہ اذان صبح سے جاؤ اور سورج نکل، پھر بے شک سو جاؤ، مشکل نہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے جب روزی کے فرشتے روزی تقسیم کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جو جاگ رہا ہوتا ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، جو سو رہا ہوتا ہے وہ سو رہا۔ تو ان کے ہاں ترقی کی وجوہات میں سے جو مجھے بیان نہیں کرنی، فائدہ پہ آ گئی، ایک یہ کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، بدن کے سسٹم بھی اسی سے صحت مند ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں کوشش کریں 8 گھنٹے پوری نیند ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بدن کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اندر کے ڈاکٹر، اندر کے سرجن نکلتے ہیں اور جہاں جہاں خرابیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر نیند کم ہوتی ہے تو ان کو ٹائم نہیں ملتا، اس لیے وہ خرابیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اور فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے رات کو آرام کا سبب بنایا ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کائنات کے نظام پر بہت بھروسہ کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، یاد رکھو زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لأولی الالباب، جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل نہیں رکھتے اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ بات کن سے کرنی ہے؟ جو عقل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ ہیں کہ جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فارغ وقت میں زمین اور آسمان کی خلقت پہ تفکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں سبحانک، پہلے والے تیری تعریف ہے، فقنا عذاب النار، تو ایسا کر دے کہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اسی لیے نجم البلاغہ میں دیکھتے ہیں مولا کائنات کبھی فرماتے ہیں اے انسان تو چیونٹی کی خلقت کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ جب آپ نجم البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ پڑھیں، چیونٹی کے بارے کہ جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے لیکن ایسی چیزیں دی جو آنکھ سے زیادہ بہتر سمجھا سکتی ہیں۔ مولا نے ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو تم صرف چونٹی کی خلقت پر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں، بیٹری ڈالتے ہیں، بیٹری خراب ہوتی ہے، بچہ کھلونا پھینک، یہ مکھی ہے، مچھر ہے، اتنے نظم کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ واقعی اس کا بنانے والا کتنا زبردست ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں کئی مور کی تعریف کی ہے۔ جب تم مور کو دیکھو تو دیکھو کہ کس طرح سے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، کیسے رنگ والے اس کے پر ہیں۔ 4-5 مخلوقات، شہد کی مکھی کا ذکر تو قرآن میں بھی اور نجم البلاغہ میں بھی، تو مولا نے مومنین کی توجہ کو مبذول کیا ہے اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات پر کہ ان پر غور کیا کرو۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَتِ أَبِي ذَرٍ التَّفَكُّرُ، حضرت ابی ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کی تعریف کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی خلقت میں تفکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، کچھ دیر کے لیے اللہ کی خلقت میں تفکر کرنا یہ 70 سال تک ہم معرفت الہی کے
آگے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرے گا اس کے لیے ایک بڑی بدبختی کی زندگی۔ آج لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا ہماری زندگی میں لذت نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں آرام نہیں ہے، زحمت نہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی معنی میں، ہم انسانوں نے حقیقی معنی میں اللہ سے توجہ ہٹا کر دنیا کی چیزوں پر توجہ کر لی ہے اور سمجھتے ہیں یہی چیزیں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز میں چاہے فائدہ ڈال دے، جس چیز میں چاہے نقصان ڈال دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب میں بات کو آگے لے جاتا ہوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یا اگر میں صحیح جملے کا ترجمہ کروں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم مجھے یاد کرو میں، تو مقابلہ ہے ہمارے اور اپنے رب کا۔ ہاں ہمارے یہاں میں نے پرسوں بتایا تھا چھوٹے چھوٹے بلا لیں تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے، جناب منسٹر صاحب نے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑو، میری طرف آؤ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے مومنین سے جو شکایت کی وہ کیا کی، وہ آج بیان کرتا ہوں، شاید اللہ میرے بیان میں تاثیر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب اس کشتی میں سوار ہوتا ہے اور کشتی ڈاما ڈول زندگی کی کشتی، جب زندگی کی کشتی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسی یاد کرتا ہے جیسے ہمارے سوا کسی کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا۔ آگے کا جملہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ اللہ کی شکایت بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تیرا کیا حال ہے، تجھے کیا میں نے نہیں دیا ہے، لیکن جب تو آسائش میں رہتا ہے، جب تو آرام میں رہتا ہے، جب تو عیش میں رہتا ہے، جب تجھے پولیس نہیں پکڑتی ہے، جب تجھے ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا ہے، جب تجھے کینسر نہیں ہوتا ہے، جب سختی کی تکلیفیں نہیں آتی ہیں تو تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے میرے سے تو تیرا تعلق ہی نہیں۔ تھوڑا سا سوچیے گا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہماری زندگی کا بھی واقعہ ہے۔ میڈاگاسکر گئے تھے تبلیغ کے لیے، واپس میں جہاز میں بیٹھے، جہاز ابھی اڑا ہی تھا کہ پائلٹ صاحب نے کہا کہ جہاز میں تکنیکی خرابی ہے اور ہم واپس جانے کی کوشش کریں، اور کچھ جہاز ایسے بھی ہوا، ہندو بھی تھا، سکھ بھی تھا، کرسچن بھی تھا، ہم بھی تھے، سب تھے، ہر ایک کو میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں نے گھبرایا ہوا تھا، میں تو آرام سے بیٹھا تھا، گھبرایا ہوا تو نہیں تھا کہ میں نے اللہ سے ایک درخواست کی ہے موت ضرور دے لیکن یہ جہاز کے ایکسیڈنٹ بنی تھا، اس میں مزہ نہیں آتا، مزہ اس میں آتا کہ دو آدمی آپ کو شہید کر دیں، شہادت کی موت کا مزہ کچھ اور ہے۔ باہر تبلیغ کے لیے نکلتے تو ویسے بھی مومن کی موت جو ہو اللہ محمد تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہید ہے، جو بھی محمد آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ شہید ہی مرتا ہے، جو پڑھتے ہیں محمد آل ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، بھگوان کو پکار رہا ہے، کرائسٹ کو پکار رہا ہے، سب پکار رہے ہیں۔ ہم بھی آیت الکرسی نازل علی جو امی نے سکھایا تھا سب پڑھ رہے تھے، سب کی کوشش کر رہے تھے پڑھنے والے سلامتی سے اتار لے، اس طرح کرائسٹ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ جہاز ایئرپورٹ پہ پہنچا اور اتر گیا۔ اب ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہوٹل لے گئے، ابھی ہوٹل کے کمرے میں پہنچا نہیں تو ہوٹل کی کھڑکی سے دیکھا سوئمنگ پول ہے برابر میں باہر ہے، وہی جو بھگوان اور وہی جو رب اور پتہ نہیں کس کس کو یاد کر رہے تھے، کوئی ننگا ہو کے سوئمنگ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہے جیسے کچھ ہوا ہی۔ ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے،
اللہ کو شکایت مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ ان کو اللہ سے کام ہی نہیں، ہمیں اللہ سے کام۔ معصوم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم آسائش کی زندگی گزار رہے ہو، سکون کی زندگی گزار رہے ہو، الفاظ تھوڑے میں ایڈ کر دوں، تمہارے پاس بینک بیلنس بھی اچھا ہے، تمہاری گاڑی بھی صحیح چل رہی، تمہاری نوکری بھی صحیح چل رہی، تمہارے بچے بھی صحت مند ہیں، اس وقت اللہ سے دوستی کرنا، اس وقت اللہ سے دوستی کر لو۔ معصوم فرماتے ہیں اب جب تکلیف آئے گی تو تم کو بلانا نہیں پڑے گا، وہ خود آئے گا۔ اللہ نے نظام دیا ہوا ہے کہ بابا تم اپنے اچھے حالات میں ہم سے رابطہ کر لو، اپنا مال ہمیں دے دو، اپنی صحت ہمیں دے دو، ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہم سے مسکرو نہیں۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ آیت 158 کیا کرے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اور دیکھو میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ ایک حدیث سے قدسی آتا ہے، یہ عرض کرتا ہوں، آپ درود بھی پڑھتے تاکہ ڈبل ثواب ہو۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا، آپ کے یہاں آنے جانے میں کچھ مشکلات ہو رہی، لیکن آپ لوگ کا درود جو ہے نا وہ دل کو گرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب درود پڑھو تو میرے ساتھ میری آل پر بھی درود پڑھو۔ جب تم میرے ساتھ میری آل پر درود پڑھتے ہو تو آسمان کے فرشتے تم پر 70 درود نازل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ یہ مسائل آسمان اور زمین کے ہیں، ہم کچھ زمین میں زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، یہ مطالب اور مسائل ہمارے اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان میں ہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو میں پہلے حدیث بتا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کو بلائے گا۔ یہ تو ہمارا نظریہ نہیں ہے جو میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نا ہمارے عقیدے کے مطابق اب لیکن ہوا کیا، اس بات کو روکتا ہوں۔ ہمارے محترم مولانا شہنشاہ نے ایک بات کی، جس اللہ کو تم مانتے ہو ہم اس اللہ کو نہیں مانتے، مثلا جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی کو نہیں مانتے۔ مراد یہ نہیں تھی کہ نبی جن صفات کے ساتھ تم اللہ کو مانتے ہو ہم ان صفات کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے۔ تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ لیفٹ رائٹ۔ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہے نا؟ تمہاری کتابوں میں 40 سال کے ہوئے تب وہی نازل ہوئی، اور اس کے بعد جا کے پوچھا بابا یہ کیا ہوا ہے؟ بولا لگتا ہے تمہیں رسول یا نبی بنا دیا گیا۔ ایسا نبی یا رسول تو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے گا نا، جیسے 40 سال، کیونکہ پھر کرسچن آ کے کہتے ہیں مولانا ہمارا تو جب پیدا ہوا تب تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارا نبی تو پیدا ہوا تب سے نبی تھا، تمہارا تو 40 سال میں اس کو پتا نہیں تھا۔ ضرور پڑھتے چھوڑیں گے تو اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مومن بندے کو بولے گا، بندہ خوش جائے گا، مجھے نہیں معلوم وہ کیسے بلائے گا، لاؤڈ اسپیکر ہوگا، وہاں پر کوئی فرشتہ آئے گا، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، لیکن مومن بندے کو بلائے گا۔ اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ مومن سے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا، بندے سے شکایت کرے گا۔ اللہ بندے سے شکایت کرے گا، کیا شکایت کرے گا؟ کہ میرے بندے جب میں زمین پہ آیا تھا تو تو میری ملاقات کو نہیں آتا، میرے بندے جب میں زمین پہ آ گیا تھا تو میری ملاقات کو نہیں آتا تھا، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کرے پالنے والے تو لا شریک ہے، لا حدود ہے،
لا رنگ ہے، لا زمان ہے، تو لا مکان ہے، تو زمین پہ کب آتا تھا؟ کہا یاد ہے فلاں بندہ مومن بیمار ہوا تھا. مومن کی اہمیت کہ یاد ہے فلاں بندے مومن بیمار ہوا تھا. کہاں یاد ہے؟ کہ اگر تم اس کے دیدار کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا. مومن سے اللہ کی محبت دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن شیطان کی ناک رگڑواتا ہے. مومن فرشتوں کے چیلنج کے مقابلے میں اللہ کی عزت ایسی تو لا شریک ہے، اس کی عزت کیا بڑھاتا، لیکن عزت بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو میں اس کے پاس آتا ہوں، اور جو شخص بھی اس کی عیادت کے لیے آتا ہے تو مجھے وہ وہاں پاتا ہے، اور جتنا وقت وہ عیادت میں گزارتا ہے اتنے وقت کا اس کا کام میں خود انجام دیتا ہوں. یہ اسلام ہے جو پہلے دن سے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرو. قال امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کی زیارت کے لیے جائے، یہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ملاقات، اس کو بھی زیارت کہا جاتا ہے، ملاقات کہا جاتا ہے. جب کوئی مومن بندہ دوسرے مومن بندے کی زیارت کے لیے جائے اور اس کے دل میں اس مومن سے کوئی حاجت یا کوئی ضرورت یا کوئی سوال یا اپنے الفاظ میں چمچا گیری کا ارادہ، تو جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے عوض میں 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70 گناہ معاف ہوں گے. اب دیکھ رہے بغیر کسی اس کے، اور پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر اس مومن کی حاجت روائی کے لیے نکلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دو، اس کی نیکیوں میں نیکی لکھ دے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ اب میری طرف سے میرے بندے کا مسئلہ حل کر رہا ہے. یہاں ہمیں مومن کی اہمیت کا اندازہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن نے سخت وقت میں دین کے پرچم کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ بات کیا کرتی ہے؟ کہ مومن کی اتنی عزت اس لیے ہے کہ اس نے ہر زمانے میں دین کے پرچم کو سنبھال کے رکھنا ہے، چاہے جتنی سختی ہو اسے اس پرچم کو گرنے نہیں دے. امانت ہے نا میرے پاس، آپ کے پاس، ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا ہے. ایک تو خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، دوسرا آگے بڑھانا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی شان اتنی بلند رکھی ہے، اتنی عظیم رکھی ہے. آج ہی میں 3 روایات کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہانا. اچھا یہ مومن کی تعریف میں نے دوسرے دن کر دی تھی، مجھے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہانا ولیًا، جس نے بھی میرے چاہنے والے کو، میرے ولی کو ذلیل کیا، اس نے ایسے ہے جیسے مجھ سے جنگ کا ارادہ کر لیا. میں تکرار کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ زیادہ بات کریں، اس لیے کہ آپ سوچیں میں کہاں جاتا ہوں. من اہانا ولیًا، جس نے بھی میرے ولی کو ذلیل کیا، جس نے بھی، پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاندانوں میں جھگڑے اتنے جلدی شروع ہو جاتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا سامنے والا بھی تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ، سامنے والا بھی رسول کو ماننے والا، میں بھی رسول کو ماننے والا، سامنے والا بھی امام کی ولایت کو ماننے والا، میں بھی امام کی ولایت کو ماننے والا، سامنے والا بھی جناب زہرا کی محبت رکھنے والا، ہم بھی جناب زہرا کی محبت رکھنے والے. ایک چھوٹی سی بات میں ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ خاندان کے خاندان الگ ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بھائی مجھے تو تمہاری محبتوں کی ضرورت ہے،
مجھے تو تمہارے آپس میں بتعاونوا علی البر والتقوی کی ضرورت ہے. یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹرسٹوں میں جھگڑے ہو جانا، انجمنوں میں جھگڑے ہو جانا، فساد ہو جانا. معصوم فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے ولی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے ڈائریکٹ مجھ سے جنگ کا فیصلہ کر دیا. یہاں تک تو بات ذہن نشین ہو گئی کہ سامنے والا جو کرے مجھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والا ہے. مالک اشتر ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. یہ سب ایڈوانس میں کرنے والے تھے. مالک اشتر چیف آف جوائنٹ اسٹاف آف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کوفے کے بازار میں جا رہے ہیں، ایک جوان نے کوئی مذاق کر دیا، بعض جگہ تھوک دیا. میں توقع نہیں کرتا کہ ایسا کوئی ہوتا ہو، لیکن اس نے مالک اشتر سے کچھ ایسا کر دیا کہ ایک انسلٹ ٹائپ ہو گئی. جیسے ہم چھوٹے تھے تو جب ہم اس کے پیچھے تھپڑ مار کے دکھاتے 10 روپے، تھپڑ مار کے بھاگ جاتے تھے، 10 روپے لیتے تھے. اب آج افسوس ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اس میں آتا ہے اللہ معاف کرے. مالک اشتر کے ساتھ اس نے کوئی بے احترامی بے عزتی کی. مالک اشتر خاموشی سے آگے نکل گئے. ٹھیک، پیچھے کے کچھ لوگوں نے دیکھا باہر ہو گئے. یہ وہ ہے جس کو امیر المومنین نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بنا. اب اس کی حالت خراب، میں پتا نہیں ہو اس کی حالت خراب، تو چاہے دہلی سے معافی مانگا. مارا کیا دیکھا، مالک اشتر مسجد کوفہ میں سجدے میں بیٹھے. یہ انتظار میں کہ سجدے سے سر اٹھائے، نماز کا وقت نہیں، سجدے سے سر اٹھائے. مالک اشتر نے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کو دیکھا، خیریت تم یہاں پر آیا ہے؟ کہا میرے سے غلطی ہو گئی. کہا نہیں، میں تو اللہ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میرے دل میں کہیں ایسا خیال تو نہیں آیا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے. علی کو ماننا آسان ہے، علی کو چاہنا مشکل ہے. علی کا چاہنے والا مالک اشتر ایسا ہوتا ہے. صفین کی جنگ آخری مرحلے میں، اللہ اکبر، صفین کی جنگ آخری مرحلے، لیکن کچھ نالائق ایسے تھے، کہیں تھے کہ میرے مولا کی گردن پر چھری رکھ کر یہ بات کہنے پر آ گئے کہ مالک اشتر کو واپس بلا لو، اس لیے کہ اب قرآن نیزوں پر آ گیا ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ قرآن، حالانکہ قرآن کے اوراق تھے نیزوں پہ آئے. میرے مولا نے فرمایا یہ قرآن نہیں ہے، یہ صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے چند آیات لگا دی گئی ہے. قرآن ناطق تو میں ہوں نا، قرآن ناطق میں ہوں. تم کیسے مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مالک کو بلا؟ مالک کو پیغام دیو. جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مولا تھوڑی مہلت دے دیجیے، کام تمام ہو جائے گا. مولا نے پھر بھیجا، جلدی جاؤ گو مالک، یاد رکھنا اگر تم نے ذرا سی دیر کی تو وہاں تم کامیاب ہو یا نہ ہو، یہاں مولا کا دیدار تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. علی کی مظلومیت پہ کبھی آپ نے سوچا کہ میرے مولا کتنے مظلوم تھے؟ مالک اشتر کو واپس آنا پڑا، اور اس کے بعد اسی فوج میں سے لوگوں نے کہا علی ہم سے گناہ ہو گیا. اور کی جگہ میں کہا علی ہم سے گناہ ہو گیا. میرے مولا نے گھر میں کیا گناہ کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے میں اس کی تفصیل نہیں دیتا، میں نے طلبہ تاریخ میں پڑھ لیجیے، ہم سے گناہ ہو گیا. میرے مولا نے فرمایا مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں تمہیں سمجھاتا رہا، تم نے میری بات کو نہ مانا، اس کا نتیجہ یہ ہے. دیکھ رہے ہیں اپنے مولا کی مظلومیت.
کہ جس کی تاریخ قرآن مجید 300 آیات میں کر رہا ہے، اہل سنت علماء کے مطابق ان کی کتابوں میں فضائل کی 5000 حدیثیں موجود ہیں، وہ اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ اب 2 ٹکے کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں علی ہم سے بھی گناہ ہوا، تجھ سے بھی گناہ ہوا، اعوذ باللہ۔ محفل بنانا کبھی بولے تو کیا یاد رکھنا یہ غلطی تمہاری تھی، میری نہیں تھی، تم نے میرے گلے پر خنجر رکھ کے کہا کہ مالک کو واپس بلاؤ، تم نے مجھے مجبور کیا کہ فلاں کو حکم بنا کے بھیجو، جبکہ میں تمہیں منع کر رہا تھا کہ علی جو ہو گیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، تم بھی توبہ کرو میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا ویسے تو میں 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دوں لیکن میں نے گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ والی توبہ نہیں کروں گا۔ مان نا معصوم کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کہ میں مولا نے کیسے پڑھی الہی وربی من لغیرو، میرے گناہ معاف کر، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں ایک پورا گروہ میرے مولا سے صرف اس بات پہ الگ ہوا ہے کہ علی تم ایک بار کہہ دو استغفر۔ خوارج جو ہے نا، پتہ نہیں بات کیسے ہے بھائی، یہ خوارج جو ہے نا جس کا فتنہ آج بھی آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر گناہ کر لو تو تم کافر ہو جاتے۔ ہمارے عقیدہ اگر کوئی گناہ کر لے تو گناہگار ہوگا، کافر نہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے عقیدہ اٹھایا کہ اگر تم گناہ کر لو تو تم کافر ہو جاتے ہو۔ تمہیں توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، بہت ہی ذرافت اور نزاکت سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا سوچا، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سیٹ ہو گئی، ایک کے لیے بھی درود پڑھ دیں محمد والے۔ خوارج کی کیا جملے ہیں؟ خوارج کے جملے یہ ہیں کہ اے علی ہم سے گناہ ہو گیا، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں 1,00,000 مرتبہ اپنے رب کے سامنے استغفار کر لوں گا، لیکن جو گناہ کی تم بات کر رہے ہو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے اس گناہ کی بنیاد پر استغفار نہیں کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ہی ساتھ جنگ میں جانے والے ایک پوری فوج بناتے ہیں 10,000 لوگوں کی، اور مولا کائنات کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی جو ہے وہ اس سے زیادہ تو نہیں بولتا۔ ہم مظلومیت دیکھ رہے ہیں کہ علی جو امیر المومنین ہے، جو وارث نبی اکرم ہے، جن کے بارے میں سب کچھ تاریخ میں آیا ہوا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ اب علی کو سمجھنے والے، علی کو پہچاننے والے رہ ہی نہیں گئے۔ یہ 10,000 لوگ صرف ایک وجہ سے مولا کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آگے، اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ علی نے توبہ نہیں کی۔ او بابا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم ہے، ان سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو توبہ کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 10,000 لوگ فوج بناتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی ہے تو تھوڑا سا تاریخ کا یہ سیاحات بھی آپ کو بتا بچو۔ یہ وہ تھے کہ جو مولا کے ساتھ صفین میں جنگ کے لیے گئے تھے۔ اب مولا نے لشکر تیار کیا، چلو لشکر لے کر نہروان کے علاقے میں داخل ہو گئے، اور نہروان کے علاقے میں جا کر پہلے تھوڑا ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ تم ان کو میری طرف سے نصیحت، ان کو سمجھاؤ، ان کو مناؤ
یہ غلط بات پر اکڑ گئے ہیں اور مجھ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو جائے اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ مارے جائے. عبداللہ ابن عباس گئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. عبداللہ ان سے کہہ دو، بس ایک بار کہتے استغفر اللہ ربی. میں ہوتا تو میں کہتا ہوں مولا کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر امام نے کہیں ایک جگہ پر نعوذ باللہ گناہ کی بنیاد پر استغفار کا لفظ ادا کر دیا تو امامت اور نبوت اور رسالت پر ایک ایسا دھبا پڑ جائے گا جو کبھی مٹا نہیں سکتا. 10,000 لوگوں کی جان کا جانا قبول ہے. امامت کے سسٹم پر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آنا قبول نہیں ہے. آپ اندازہ کریں جو لوگ مولا کے ساتھ گئے تھے، سامنے لشکر یہاں پر رات کو جب تاریکی ہوتی تھی تو ایسے تسبیح کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں کر کے دن میں نمازیں، رات میں نمازیں. عبادت کا وہ عالم جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایک گروہ کھڑا ہوا، کیا اس لیے رہا ہوں کہ تھوڑا ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی، کیونکہ علی علی کہنا بہت آسان ہے، علی علی نبھانا بہت مشکل ہے. اگر علی کے ساتھ نبھانے کی تیاری کر لی نا تو پھر کامیابی محبت کا کام ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ اگر علی سے محبت ہے نبھا نہیں سکتے کا. جس نے بھی معصوم سے محبت کی معصوم اس کی شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیے کہاں کھڑے ہیں کہ مولا کائنات کے اب کون وہ لشکر میں آئے ہوئے تاکہ مہربان کی خوارش کا مقابلہ ہو سکے اور آگے کہتے ہیں علی ہمیں کچھ گھبراہٹ ہو گئی. کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ کس کی جب لشکر میں آئے ہیں؟ بولے مولا علی کے لشکر میں آئے. سامنے کون ہے تاکہ واضح ہو جائے تو سامنے بھی وہ ہیں جو اس سے پہلے لشکر میں ساتھ تھے اور اس کے بعد اس نقطے پر کہ علی توبہ کر لو کام صاف ہو جائے گا، ہم بھی تمہارے تم بھی ہمارے سے ایک ہو جائے گا. مولا نے فرمایا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں توبہ نہیں کروں گا. اس کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر آتا ہے. جو لشکر میرے مولا کے ساتھ آیا تھا اس میں سے کچھ لوگ ڈرے ہوئے. مولا ہمیں شک آتا ہے لیکن زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہیں، زمانے کے پہلے امام کے ساتھ کھڑے، زمانے کے امام کے پہلے امام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں مولا شک آ رہا ہے کہ آیا ان سے لڑنا صحیح ہے یا یہ ہے میرے مولا کی مضمون ہے، ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں ہے. مولا یہ رات کو عبادتیں کرتے ہیں، دن کو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. لکھا ہے وہاں پر کہ اتنے وہاں پر ریت تھا، اتنے ان کے چمڑے سخت ہو جاتے ہیں گھٹنوں کے لیے اپنے خنجروں سے کٹوایا کرتے تھے. عبادت کی یہ صورتحال تھی. لیکن آئے کس کے مقابلے میں تھے؟ کل امام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا اگر تمہیں اب بھی شک ہے کہ علی جن سے جنگ کرنے آیا ہے، علی غلطی کر رہا ہے، تو ایسا کرو تم کہیں اور چلے جاؤ تاکہ تم میرے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ. جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی صورتحال کچھ بہت آسان نہیں ہوگی. کہنے کو تو کہہ دیتے الاجل الاجل، دیکھنا یہ کہ اگر امام تشریف لے آئے کہ آج ہمارے گھر تشریف لے آئے تو ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ ہر انسان کا ضمیر اس کے کام کے اوپر گواہ ہے کہ اس کے کام ایسے ہیں کہ ہم امام کو اکراماً بلا سکیں نہ بلا سکیں. زمانے کے امام ہیں، پہلے امام ہیں، لیکن مخالفت میں کھڑے ہوئے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ جو ساتھ آئے تھے وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی عبادت کرنے والوں کے سامنے جا کے لڑنا اور
جنگ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولانا نے ان کو یمن کے بارڈرز کی طرف بھیجے کہ چلے جاؤ تاکہ تمہارے ایمان کا تجزل جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد مولانا نے باقاعدہ نصیحت کی ہے کہ تم کس کے مقابلے میں لڑنے آئے، تم کس کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے ہو۔ ان کی ایک ہی رد تھی کہ علی گناہ ہوا ہے، توبہ کر لو ورنہ کافر رہ جاؤ گے۔ میرے مولانا نے فرمایا جس کو رسول اکرم نے کل ایمان کہا اس کو تم کافر کہتے ہو۔ یہ ہے اسلام کا المیہ۔ میرے پہلے دن کی بات کو یہاں پہ لا کے چھوڑتا ہوں، یہ ہے اسلام کا المیہ۔ ابھی جو رسول اکرم کی وصال کو 20 سال 25 سال ہوئے ہیں، کتنے سال ہوئے؟ 25 سال ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے گروہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو رسول کے معین کردہ نائب کے مقابلے میں جنگ کرنے آتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک سوال لاتا ہوں، آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی کہ جس نے بھی اللہ کے ولی کے سامنے غلط عمل انجام دیا یا اسے ذلیل کیا، ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر ولی کے ساتھ ایسا ہو تو جو امیر المومنین کے سامنے آ جائے اس کا کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کے سامنے آنے والوں کے لیے کیا کہیں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑی ہے، جبکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، یعنی اللہ سے محبت کا راستہ میرے مولا کے ذریعے ہے۔ اور اے علی جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو مجھ سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا۔ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے؟ کون سا ٹیکا لگ گیا ہے؟ کون سی سوچ ڈال دی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو چاہے اس نے مولا کائنات کے مقابلے میں شمشیر اٹھائی ہو یا مولا پر لان کی ہو، اسے وہ رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں انصاف سے یہ بتا دو جتنی تعریفیں ایک میرے مولا کی ہیں اتنی تعریفیں سب کی ملا کر بھی ہوتی ہیں۔ مقصد سمجھے میرا کہ میرے مولا کی جتنی تعریفیں موجود ہیں اتنی جتنوں کا تم احترام کرتے ہو سب کی بھی ملا کر تعریف نہیں ہے۔ جس نے اسلام کو بنیاد سے بچایا، جس نے اسلام کو ہر موقع پر بچایا، آج تم آ کر کہتے ہو کہ اگر کسی نے اس سے جنگ کی ہے تو وہ اجتہادی غلطی کر کے بیٹھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی اجتہاد کی سند کو لا کر دکھا دو ہمیں، ان کے اشتہار کی سند تو لا کر دکھا دو تاکہ پتہ چلے کہ اشتہادی غلطی ہوئی ہے۔ یہ غلط فہمیاں مسلمانوں کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے، ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کچھ غلطیاں ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہیں، ہمیں ان کا بھی ازالہ کرنا ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے پاکستان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کا ایک مثبت انداز میں مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ منفی انداز میں مقابلہ کوئی نتیجہ نہیں دیتا ہے، مثبت انداز میں نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ اس کے نتائج میں ہم وہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 10 سالوں میں ہمیں آزاداری سے بھی روک دیا جائے۔ آزاداری کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہمیں محدود کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا لائے عمل طے کرنا ہوگا جس میں مسلمانوں کو صحیح انداز میں حقیقت بتائیں، سچائی بتائیں، ان کی کتاب سے بتائیں کہ دیکھو یہ حقیقتیں ہیں، یہ جو باتیں بنائی جا رہی ہیں یہ کہیں بنائی گئی ہیں، اور اب اس کے ذریعے تمہارے ذہنوں کو 60 سال 70 سال ایک نجدی فتنہ شروع ہوا، اور اس نے پاکستان میں آ کر لوگوں کے ذہنوں کو کیسے تبدیل کیا کہ آپ ان کے گھر نیاز بھجوائیں تو وہ لینے کے لیے تیار۔ یہ سب توحید کے خلاف ہے، بدعت
وہ فتنہ اب کہاں ختم ہوا؟ تو اب کسی کی روٹی بند ہو گئی، کسی کا دانا پانی بند ہو گیا، انہوں نے کوئی نیا کام تو شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر میری بات سمجھ آئی تو اس پر اور دیجیے گا، انہوں نے نیا کام شروع کیا کرنا ہے کہ ہماری پرانی چیزوں، پچھلے سال کوشش کی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ نکل آئے، نہیں وہ راستہ نکلا، اس سال نیا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ پک جائے، کچھ نکل آئے تاکہ ہم شیعوں کو دبا سکیں، شیعوں کو خاموش کر سکیں۔ انہیں نہیں پتا ہے بنی امیہ اور بنی عباس کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کا دل جگر خون ہو گیا، وہ شیعوں کو روک نہیں سکے۔ شیعہ جس طرح سے آگے بڑھ صحیح عقیدے کے ساتھ، باقی دوسرے عقیدوں والے کی بات نہیں کرتے، جو صحیح عقیدے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، شہادت ہو سکتی ہے ہماری واقع ہو جائے، لیکن اب ہمارے مکتب کو پیچھے دھکیلا نہیں جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم بھی اپنے مکتب کو اپنے بچوں تک صحیح طرح منتقل کر دیں، اور یہ عزاداری کی برکت ہمارے لیے موجود ہے۔ عزاداری کے ذریعے آپ سوچیں کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے کہ مجالس کے ذریعے ہر زمانے کے حالات اور مسائل کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ بس عزاداروں 4 دن ہوئے، ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کی عزت بہت زیادہ ہے کہ تم ہمارا راستہ اپنا لو، ہم تمہارے لیے اس راستے پر صراط مستقیم کی برکتیں ڈال دیں گے، بشرطے کہ تم اپنے نفس کو سنبھال کے۔ اور جس نے بھی نفس کو نہیں سنبھالا عزادہ کرنے میں، اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کربلا کی تاریخ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں کہ ایک نے اپنے نفس کو بچا کے رکھا، وہ کہاں پہنچ گیا، پہلے یا دوسرے دن میں نے مثال دی تھی، اور ایک نے اپنے نفس کو گرایا تو کہاں تک پہنچ گیا کہ کوفے میں دیوانوں کی طرح گھومتا تھا۔ کیسے گھومتا تھا؟ صرف ایک جملہ کہتا تھا کہ میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی۔ آخر جس نے آل رسول کو قید بنایا، جس نے آل رسول کو قید میں کوفے تک لایا ہو اور آل رسول کی بے احترامی کی ہو۔ عزاداروں، ایام عزا کے یہ جو دن ہے نا، یہ بڑے افسردہ دن ہے، ویسے تو پہلے دن سے ہی، لیکن جس زمانے میں یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ اب یہ قافلہ کوفے سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہو، یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے سے نکلا ہے اور شام کی طرف لے جایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب محمل بھی ہیں، اب پردہ بھی ہے، اب رسیاں نہیں بندھی ہوئی، نہیں، رسول کی نواسیوں کو اسی طرح سے قید کر کر لے جایا جا رہا ہے، اور 40 منزلوں پر روکا گیا ہے۔ ہر منزل پر جناب زینب یا چوتھے امام نے مختصر بیان دیا ہے کہ لوگوں دھوکے میں مت رہنا، ہم کوئی باغی گروہ کے قیدی نہیں ہیں، نواز رسول کی اولاد میں سے ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ شام کے بازار کی باہر پہنچا ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے شام کا بازار دیکھا ہوا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ جب اس بازار میں داخل ہوتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عزاداروں، ایسے یہ سجاد کا عالم سوچو کہ جب بازار سے ان سیدانیوں کو لے جانا تھا، امام سجاد پریشانی کے عالم میں پالنے والے صبر عطا کر دے، پالنے والے حوصلہ دے دے، تیرے دین کے لیے قربانی دے رہے، لیکن ان بے پردہ ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر بازار سے گزرنا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آہستہ آہستہ بازار میں لایا گیا، سیدانیوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا، کچھ فاصلہ طے ہوا، ایک بوڑھا آیا،
اے جوان تمہیں کیا ہوا؟ یزید کے خلاف خروج کیا، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا۔ امام سجاد نے اپنے چہرے کو بلند کیا، اے بزرگ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے خروج کیا ہے، تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا یہ بتا تو قرآن جانتا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا تو یہ بتا تو نے قرآن میں آئے مودت پڑھی ہے؟ کہا میں نے آئے مودت پڑھی ہے۔ کہا آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہا آئے تطہیر پڑھی ہے۔ ایک ایک آیت کی طرف توجہ دلاتے گئے۔ ایک وقت بوڑھے نے پریشان ہو کے پوچھا تمہارا ان آیتوں سے کیا تعلق؟ امام علیہ السلام کی سر کی طرف توجہ دلائی، اے بزرگ یہ وہ حسین ہے جس کا ذکر ان قرآن کی آیتوں میں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کے ہونٹوں کو رسول اکرم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسے عالم الذین ظلموا آل محمد ایما انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانے والے حق کو سمجھ کر حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پانے والے تیرے محمد و آل محمد کا واسطہ انحراف سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہماری حسینی عزاداری کو قبول فرما، زمانے کے مقام سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین